تو گھر میں بھی جب نشے کی بیماری کا مسئلہ ہوتا ہے اور گھر والے بہت سارے سٹینڈ لیتے رہتے ہیں، تو کیا وہ یہ بندوبست کرتے ہیں کہ جب ہمارا یہ برخوردار یہ کرائسس پیدا کرے گا تو اس کو ہم کیسے ڈیل کریں گے؟ جب یہ کوئی نہ کوئی کہے گا کہ جی میں شیشے توڑ دوں گا، یا میں ٹی وی گرا دوں گا، یا میں گھر سے چلا جاؤں گا، یا کوئی اس طرح کی حرکت جو بھی وہ اپنے بارے میں یا فیملی کے بارے میں کہتا ہے، تو اس کا کوئی بندوبست تو کرنا چاہیے نا پہلے، کہ اگر اس نے کوئی کرائسس پیدا کیا تو ہم اس کو کیسے سمیٹیں گے؟ کیا کیا کرائسس ہیں جو کہ گھر میں کوئی نشہ کرنے والا پیدا کر سکتا ہے؟ کیا کیا کرائسس ہیں اور کون کون سے سٹینڈز ہیں جو فیملی لے سکتی ہے علاج میں آنے سے پہلے یا علاج سے جانے کے بعد؟ نہیں، کرائسس تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ آرگنائزڈ کرائسس پیدا کرتے ہیں، اگر آپ کرائسس کو پلان کرتے ہیں، خود پلان کرتے ہیں، تو آپ ساتھ ہی یہ بھی پلان کر سکتے ہیں کہ اب اس کرائسس کو سمیٹنا کیسے ہے۔ اگر آپ خود ہی کرائسس کو پھیلاتے ہیں تو خود ہی کرائسس کو اگر آپ سمیٹتے ہیں، تو اگر آپ اس فن میں ماہر ہو جاتے ہیں تو آپ کو اپنے گھر یا ادارے یا شہر یا حکومت میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ کرائسس بذات خود خرابی کی نشانی نہیں ہے۔ جب ہم کرائسس پیدا کرتے ہیں تو ہمارے اوپر ذمہ داری لاگو ہوتی ہے کہ اس کرائسس کو اب ختم بھی کرنا ہے، اس کو سمیٹنا بھی ہے۔ اور اگر ہم اس کو سمیٹنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر گورنمنٹ کہتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کراچی نہیں جا سکتے، اور مولانا فضل الرحمان ٹکٹ کٹا کے تو ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں، جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں اور کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں، جہاں ان کے 1000-2000 ورکر ایئرپورٹ کے باہر کھپ ڈال رہے ہیں، اور اب وہ مولانا کو جہاز سے نکل کے باہر نہیں آنے دیتے اور جہاز میں واپس بھیج دیتے ہیں، تو کراچی میں کرائسس پیدا ہو جائے گا نا۔ وہ 2000 ورکر جو ہیں وہ بہت کھپ رولا ڈالیں گے، تو لازمی بات ہے کہ مولانا کو تو جہاز میں، اسی جہاز میں باقی مسافروں کو اتار دیا، اور ان کو جہاز میں واپس، جو فلائٹ واپس جاتی ہے 1.5 گھنٹے بعد، دوسرے مسافر اس میں بیٹھ گئے اور وہ واپس پہنچ گئے اسلام آباد۔ تو کیا یہ کرائسس سمیٹنے کا اچھا طریقہ ہے؟ اچھا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام آباد سے ٹیک آف ہی نہ کرنے دیا جائے، لیکن وہ ایئرپورٹ جاتے ہیں تو 1000-2000 بندہ ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو پھر آسان بات یہ ہے کہ ان کو گھر پہ ہی پکڑ لیا جائے کہ آپ ایئرپورٹ بھی نہیں جا سکتے، اور ایسے ہی عام طور پر ہاؤس اریسٹ کر لیا یا کچھ کر لیا، اور اگر ان کے جو ورکرز ہیں وہ آ کے کھپ شپ ڈالیں تو ان کو اٹھا کے اندر ڈال دیا، اور ادھر جانے کے رستے، جو ہاؤس اریسٹ ہے ادھر جانے کے رستے بند کر دیے۔ تو کرائسس کو گورنمنٹ پھر سمیٹنا چاہے تو گورنمنٹ سمیٹ بھی لیتی ہے۔ ہاں، سڈنلی ہو جائے تو اگر کوئی بندے کو پریکٹس ہو کرائسس کو سمیٹنے کی، تو وہ پلاننگ کے بغیر بھی کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے، کیونکہ اگر ایک بندہ اکثر و بیشتر کرائسس کو سمیٹتا رہتا ہے، اس کو عادت ہوتی ہے، وہ کرائسس سے دور نہیں بھاگتا، وہ کرائسس کو پوسٹ پون نہیں کرتا، اگر کوئی بندہ اپنے کرائسس کو باقاعدگی سے پیدا کرتا ہے اور سمیٹتا ہے تو اس کی زندگی سموتھ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس وقت حرکت کرتا ہے جب کرائسس پیدا ہو چکا ہے تو وہ لیٹ ہو چکا ہے۔ اس کو ری ایکٹیو اپروچ کہتے ہیں۔ جب کوئی کرائسس پیدا ہو جائے تو پھر اس کو سمیٹنا جو ہے وہ ری ایکٹیو اپروچ ہے۔ جب کرائسس آپ خود ہی پیدا کریں اور آپ خود ہی بندوبست کریں کہ اس کو سمیٹنا کیسے ہے، تو پھر اس کو پرو ایکٹیو اپروچ کہتے ہیں۔ اس میں آپ کو کوئی اسکرپٹ لکھنا پڑتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو اس کے نتیجے میں دوسری پارٹی کیا کرے گی، اور دوسری پارٹی جو اقدامات کرے گی جن سے مل کے کرائسس جنم لے گا، ان اقدامات کے بارے میں آپ خود یا اپنے دوستوں کی مدد سے کیا کر سکتے ہیں، یا اپنے عزیزوں کی مدد سے یا سروسز کی مدد سے یا گورنمنٹ کی مدد سے آپ کافی کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وقت سے پہلے سوچ بچار کریں کہ یہ میں نے سٹینڈ لینا ہے، یہ کرائسس اس کے نتیجے میں پیدا ہوں گے، اور فلاں فلاں بندہ ہے جو میری مدد کر سکتا ہے، فلاں فلاں اقدامات ہیں جو میرے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں،
یا حکومت یا پولیس یا 15 یا کوئی میری مدد کو آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ تو جب گھر میں سچویشن ہو جس میں کرائسس پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں تو کرائسس پیدا ہونے کا انتظار کرنا چاہیے یا سٹینڈ لے کے خود ہی کرائسس پیدا کر دینا چاہیے؟ میں کرائسس سمیٹنے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کرائسس سمیٹنے کے لیے آپ کے پاس کیا طریقے ہیں، کیا ریسورسز ہیں، کہاں کہاں سے مدد مل سکتی ہے؟ آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے سسرال والوں سے، اپنے بچے کے کزن سے، اپنے ہمسایوں سے مدد مل سکتی ہے، جو کہ اگر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں تو آپ کے بچے کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ آپ کے کرائسس کو بڑھاتا رہے۔ لیکن فرض کریں کوئی پراپر مدد نہیں دے پاتا تو پھر آپ کس سے رجوع کریں گے؟ 15 جسٹ امیجن 15 خود ہی بتا رہے ہیں، ہاشم صاحب بتا رہے ہیں 15 آپ 15 پہ کال کر کے کہیں گے تو وہ کیا آپ کے بچے کو اٹھا کے جا کے جیل میں بند کر دیں گے؟ نہیں، وہ اس کو سمجھائیں گے، وہ اس کو بہت پیار سے سمجھائیں گے کہ آپ ہائی ہینڈڈنس نہیں کر سکتے، آپ ہاتھا پائی نہیں کر سکتے ماں کے ساتھ، آپ گالی گلوچ نہیں کر سکتے، اور ماں آپ کو اگر یہ کہتی ہے کہ 12 بجے سے پہلے گھر میں آنا ہے تو آپ اس حکم کی حکم عدولی نہیں کر سکتے۔ میں صرف اس بات پہ رائے دے رہا ہوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ کوئی سٹینڈ لیتے ہیں اور دوسرا بندہ کھپ رولا ڈالتا ہے، ہاتھا پائی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، شیشے توڑنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کرائسس پیدا کرتا ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ اس طرح کی بات کریں اپنے بچے سے کہ 12 بجے سے پہلے گھر آؤ، نہیں تو پھر آنے کی اجازت نہیں ملے گی، کیونکہ ایک آپشن وہ یہ بھی لے سکتا ہے کہ اچھا پھر میں سویرے 8 بجے آؤں گا یا پھر میں آؤں گا ہی نہیں۔ تو میں یہ بالکل ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ اپنے بچے کو گھر سے باہر کا رستہ دکھائیں۔ دیکھیں نا، وہ جو مسئلہ ہے اپنی جگہ جینون ہے، اور اس کے اوپر بھی ہم بات کر لیں گے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ جلدی آئے یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ جلدی سوئے، تو آپ اس کے لیے پہلے سیکھیں گے نا کہ کسی کو کیسے قائل کرتے ہیں کہ وہ رات کو جلدی گھر آئے، اور کیا اگر کوئی 2 بجے آتا ہے تو اس کو ایک دم کہنا چاہیے کہ تم 8 بجے آنا شروع کر دو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی رات کو 4 بجے سوتا ہے تو آپ اسے کہو کہ بھی 9 بجے سونا شروع کر دو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس بارے میں علم حاصل کرنا ہوگا کہ اگر کسی کے گھر آنے کی عادت کو ٹھیک کرنا ہو کہ وہ ٹھیک ٹائم پہ آئے، یوزولی خامد لیٹ آتے ہیں، بیٹے بھی لیٹ آتے ہیں، تو اگر آپ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو یہ الگ سے ایک پورا سبجیکٹ ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود رات کو جلدی 9 بجے سوئیں جبکہ آپ 3 بجے سوتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام کرتے کیسے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وزن کم کرتے کیسے ہیں۔ ایک 1 ڈگری آرڈر کہنا بچے کو کہ تم 9 بجے سو جبکہ وہ رات 4 بجے سوتا ہے، اس پہ وہ کیپیبل ہی نہیں ہے کہ اس پہ عمل کرے۔ جس چیز کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فیملی ممبر کیپیبل ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکے، تو اس کے اوپر لڑائی ڈالنے کی بات میں نہیں کر رہا۔ میں تو جنرلی اس وقت اس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں۔ جب آپ سٹینڈ لیتے ہیں، جو کہ بڑا سوچا سمجھا سٹینڈ ہونا چاہیے، جینون سٹینڈ ہونا چاہیے، صحیح سٹینڈ ہونا چاہیے، ماہرین کے مشورے سے ہونا چاہیے، اور وہ امپلس نہیں ہونا چاہیے کہ آج میں اچانک سوچ لوں کہ ایسا ہونا چاہیے، بلکہ وہ بہت سوچا سمجھا منصوبہ ہونا چاہیے جسے کئی دنوں تک آپ سوچیں، گوگل پہ سرچ کریں کہ یہ جو اقدام ہے یہ صحیح ہے کہ یہ غلط ہے، اور پھر پتہ کریں کہ اس کو کرتے کیسے ہیں، پھر پتہ کریں کہ اس سے جو کرائسس ہوگا اس کو میں نے سمیٹنا کیسے ہے، میرے ریسورسز کیا ہیں، کون کون بندہ ہے جو میری مدد کر سکتا ہے، اور کس کس نے کمٹ کیا ہے کہ میں مدد کروں گا۔ اور آپ چاہیں تو 15 والوں سے بھی پہلے بات کر سکتے ہیں اور ان سے کمٹمنٹ لے سکتے ہیں کہ مجھے ایسی ضرورت پڑے تو کیا آپ میری مدد کریں گے، اور آپ ان کو جا کے بخوبی اس بارے میں آگاہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو امکاناً کب کہاں کس موقع پہ مدد کی ضرورت ہوگی۔ اور 15 والے جب بھی آتے ہیں
وہ آتے ہی آپ کے فیملی ممبر کو کوئی پھینٹی لگانی تو نہیں شروع کر دیتے, یا وہ کوئی اس کو گرفتار کے تو نہیں لے جاتے. اگر ماں بیٹے کی لڑائی ہوئی ہے یا ماں کے ساتھ بیٹے نے کچھ بدتمیزی کی ہے, گالی گلوچ کیا ہے, تو وہ آ کے صرف سمجھاتے ہیں, ان کا سمجھانا ہی کافی ہے. کیونکہ یہ جو 1-5 ہے اس پہ اگر وہ آئیں گے نہیں تو ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جاتا ہے. یہ تو آپریشنل ہے, اور یہ چیز بڑی فائدے کی چیز ہے کہ آپ جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کا تعاون حاصل کریں, اور اس متھ میں سے نکل جائیں کہ ہماری پولیس اچھی نہیں ہے. ہماری پولیس جیسی بھی ہے, اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے, ہمیں اسی سے گزارا کرنا ہے, ہمیں اسی سے گزارا کرنا ہے. ہم کورٹ کچہری جانے سے بھی ڈرتے ہیں کہ جی کئی سال کیس لٹکتا رہے گا یا مسئلہ چلتا رہے گا تو کورٹ نہیں جاتے. تو یاد رکھیں ہمارے کورٹ اچھے ہیں یا ہمارے کورٹ اچھے نہیں ہیں, وہی ہمارے کورٹ ہیں, اور ہمیں ان سے ہی گزارا کرنا ہے. اور اگر ہم ان کو یوز نہیں کریں گے تو وہ پھر کبھی اچھے نہیں ہوں گے. اگر کسی چیز کو استعمال کیا جائے تو اس کے نقائص دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ کسی چیز کو کبھی استعمال ہی نہیں کرتے تو پھر وہ اس کے نقائص دور نہیں ہوتے. تو جہاں بھی آپ کو جو سروسز اویلیبل ہوتی ہیں وہ جیسی بھی ہوتی ہیں, آپ ان سروسز کو اویل کرتے ہیں, سروسز کے بغیر گزارا نہیں کرتے. جیسے اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے تو آپ اپنی گاڑی استعمال کریں گے, اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی نہیں تو آپ اوبر استعمال کریں گے. اگر اوبر پہ پیسے زیادہ خرچ ہوتے ہیں تو پھر آپ بس استعمال کریں گے یا رکشہ استعمال کریں گے, کوئی سستی سواری استعمال کریں گے, پر آپ کریں گے ضرور. تو اسی طریقے سے جو سوسائٹی میں ریسورسز ہوتے ہیں جس قسم کے بھی, جیسے عورتوں کے اوپر تشدد کے خلاف ایک ادارہ ہے جو کہ اگر کوئی خاتون اس کو مدد کے لیے پکارے تو وہ ضرور آتے ہیں, اور جو مدد وہ کر سکتے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں. اس کا نام عورت فاؤنڈیشن ہے. اس طرح اور بھی ادارے ہیں جو کہ مدد فراہم کرتے ہیں. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی نہیں بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجئے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے, لیکن فوری مدد حاصل کیجئے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجئے, مدد حاصل کیجئے, مدد حاصل کیجئے.